لله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق الله مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب و مقبول بندوں کی صفات کا ذکر کیا ہے۔ اس میں سے ایک صفت یہ ہے یجاہدون فی سبیل اللہ، کہ جن لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے، جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، ان کی ایک ظاہری علامت اور اس محبت کا یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔ جہاد کے لفظ سے بعض لوگوں کو الرجی ہے، اور دنیا میں اسلام دشمن طاقتوں نے جہاد کو دہشت گردی کے عنوان سے متعارف کروایا ہے۔ اگر جہاد دہشت گردی ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا دہشت گرد ہے، اعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے کہ جہاد کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ۔ بہت غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ بیان نہیں ہے۔ اگر جہاد دہشت گردی ہے تو نبی دہشت گرد ہے، اعوذ باللہ۔ صحابہ دہشت گرد قرار پائیں گے، کوئی نہیں بچے گا پوری یہاں سے وہاں تک۔ جہاد ایک عبادت ہے اور اہم ترین عبادت ہے۔ جہاد سے جی چرانے والا یا تو منافق ہے، کافر تو ہے ہی، یا نہیں تو گمراہ ہے، اسے اس کی ضرورت کا اندازہ نہیں ہے۔ جہاد کی ضرورت کیا ہے؟ لڑنا جھگڑنا قتل غارت گیری ایک گناہ کی بات ہے، لیکن جب دنیا میں فتنہ فساد عام ہو جاتا ہے اور انسانیت کا سکون برباد ہو جاتا ہے اور اللہ کی عبادت اللہ کی زمین پر مشکل ہو جاتی ہے، تو پھر جہاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ یجاہدون فی سبیل اللہ، جہاد یہ اللہ کا طریقہ ہے، جہاد یہ انبیاء کا طریقہ ہے، جہاد یہ صحابہ کا طریقہ ہے، جہاد یہ تابعین و تبع تابعین ائمہ مجتہدین کا طریقہ ہے۔ اب بھی علماء حق کا طریقہ جہاد ہے۔ جب یہ فتنہ فساد عام ہو جاتا ہے، اس میں وہ طاقت ہے، دنیا کی کسی عبادت میں وہ طاقت نہیں ہے کہ اس عبادت پر مسلمان جم جاتے ہیں تو پھر صدیوں کا خیر مہینوں میں وجود میں آتا ہے۔ سرکش گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جب تک آدمی جہاد میں نہیں جاتا، اللہ اپنے اصلی رنگ میں نہیں ظاہر ہوتا۔ اس کی مدد کا مشاہدہ تو میدان جہاد میں ہوتا ہے۔ جتنی عبادتیں کر رہے ہو اتنی ہی نصرت متوجہ ہے۔ جن عبادتوں سے امت جی چرا رہی ہے، ان عبادتوں کے ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی جو نصرت متوجہ ہوتی ہے وہ ابھی متوجہ نہیں ہے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، ہندوستان میں سب سے پہلے انگریزوں کے کہنے پر قادیانیوں نے جہاد کے خلاف فتویٰ دیا تھا۔ قادیانی کافر ہیں، تو اس کا ترجمہ سنیے، میری غور سے سنیے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے مقبول و محبوب بندوں کی علامت ہے کہ وہ اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے جان تک دے دیتے ہیں۔ انسان کے بعد اس کی جان سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہے۔ سب سے قیمتی سرمایہ جو انسان کو اللہ نے عطا فرمایا وہ جان ہے۔ جس طرح مال اللہ کی امانت ہے، مال مانگتے ہیں تو انسان کو سمجھ میں آتا ہے اللہ کا دیا ہوا اللہ مانگ رہے ہیں۔ زکوٰۃ، بھائی زکوٰۃ دو،
مسجد کو پیسہ دو، مدرسے کو دو، غریبوں کو دو، سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے دیا ہے، اللہ کی امانت ہے. لیکن جب جان مانگی جاتی ہے یہ نہیں سمجھ میں آتا اچھے اچھے عقل مندوں کو کہ جس طرح مال اللہ کی امانت ہے جان بھی اللہ کی امانت ہے. جب پیسہ مال مانگیں گے تو مال کو دینا پڑے گا، وہ امانت دار ہے، جب چاہے مانگ لے. اور اسی طرح جان بھی اللہ کی امانت ہے، جب اس کا مطالبہ ہوگا، تقاضا ہوگا تو جان دینے والے کے سپرد کر دینا. یہ آدمی کی سعادت مندی کی بات ہے، یہ فرما برداری کا تقاضا ہے، یہ آدمی کی عبدیت کا تقاضا ہے، یہ آدمی کی غلام ہونے کا تقاضا ہے. یجاہد جب جان ہی دے دیا، جان تک دینے کے لیے آمدہ ہے. فی سبیل اللہ کی قید نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ جو اپنا ملک بڑھانے کے لیے، اپنی زمین بڑھانے کے لیے اور یا ناموری کے شہرت کے لیے، اپنی بہادری جتانے کے لیے اگر کوئی آدمی جہاد میں جاتا ہے، مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ جہاد نہیں ہے. حدیث میں اس کی صراحت بھی ہے، ساری حدیثوں کو نقل کرنے کا یہ موقع نہیں ہے. یہ تو ہو گیا جہاد. جہاد سے مراد یہاں لڑنا، جنگ کرنا، گردن کٹانا، یہی مراد ہے. سارے معنی مراد لے کر یہی معنی جو اس لفظ کی مراد ہے اس کو نظر انداز کر دینا تفسیر بالرائے ہے جو حرام ہے. مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جتنے دشمن، کافر کہیے، یہودی کہیے، عیسائی کہیے، یہ دنیا کے سب سے بدترین دہشت گرد ہیں. آپ کو مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے اسلامی جنگ کے اصول اتنے پاکیزہ ہیں کہ اس میں بوڑھے کو نہیں مارا جائے گا، بچے کو نہیں مارا جائے گا، عورت پر حملہ نہیں کیا جائے گا، اور اس میں مسلح نہیں کیا جائے گا. کسی کے غصے میں آ کر ناک کاٹ دی، کان کاٹ دیا. آبادیوں میں بم نہیں برسائے جائیں گے، دواخانوں پر، اسکولوں پر، کالجز پر، آبادی میں، بازاروں پر. یہ دہشت گردی ہے. دہشت گردی پر پردہ ڈال کر جہاد کو دہشت گردی کا عنوان دینے کا صاف مطلب یہ ہے کہ دشمن بدنیت ہے، آپ کے آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہتا ہے، اور ہمارا بھولا بھالا سادہ لو مسلمان ان کی باتوں میں آ جاتا ہے. جہاد کی نفرت دلوں میں بٹھا دی جائے، یجاہدون فی سبیل اللہ. پھر اس کے عموم میں، یہ تو اس کا اصلی اس کی مراد ہے اس لفظ کی یہاں، لیکن اس کے عموم میں یجاہدون فی سبیل، جب آدمی جان ہی دینے کے لیے تیار ہے تو پھر اس میں جہاد بالنفس بھی داخل ہے. اپنے نفس سے آدمی جہاد کرتا رہتا ہے، نفس اسے ناجائز کاموں کے کرنے کا اندر سے تقاضا کرتا ہے. نفس نظر نہیں آتا نفس، لیکن حضرت نے فرمایا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اعداء عدوک الذی جنبیک، تمہارے پہلو میں جو ہے نا، پہلو میں کیا؟ نفس. وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے. آدمی کو باہر کے دشمنوں کی تو بڑی خبر ہے، جو رات دن 24 گھنٹے اندر کا دشمن ہے جو لگا ہوا ہے، گھر کا بھیدی، اس سے آدمی بے خبر ہے. سب سے بڑا دشمن ہے. جہاد بن نفس بھی اس میں داخل ہے کہ جو اللہ کے محبوب بندے ہیں وہ اپنے نفس سے جہاد کرتے رہتے ہیں، یعنی وہ نفس کی خواہشات پر عمل نہیں کرتے. وہ جہاد بھی شیطان بھی کرتے ہیں، شیطان سے بھی جہاد کرتے ہیں. شیطان کی بات نہیں مانتے، اسے معلوم ہے کہ شیطان دشمن ہے، اور دشمن کی بات ماننے والا تو پاگل ہی ہو سکتا ہے. جب پتا ہے اچھی طرح اور اس بات کی خبر اللہ نے دی ہے کہ یہ شیطان ہے اور یہ تمہارا ازلی دشمن ہے اور یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس سے ہمیشہ بچتے رہنا، ورنہ تم راستے سے بھٹک جاؤ گے، بہک جاؤ گے. جب اتنا کھلا بار بار تمہیں دشمن کا پتہ دیا گیا، اس کے باوجود دشمن کی بات ماننا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ دماغ کام کرنا چھوڑ دیا ہے. یجاہدون فی سبیل اللہ میں جہاد بالقلم بھی داخل ہے. جب ضرورت پڑتی ہے قلم سے حق کو واضح کیا جاتا ہے، اور یہ
بتایا جاتا ہے کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ جائز ہے، ناجائز ہے، یہ کافر ہیں، یہ منافق ہیں، یہ قادیانی کافر ہیں، شیعہ کے بارے میں، مہدویوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے، یہ آج کل گوہر شاہیت اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، یہ شکیلیت ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، یہ کافر ہیں، یہ گمراہ ہیں۔ یہ جہاد قلم کے ذریعے، زبان کے ذریعے، جہاد بالقلم کہیے، جہاد باللسان کہیے، سب چھوٹے چھوٹے درجے ہیں۔ جب جان ہی دینے کے لیے تیار کھڑا ہے یہ اللہ کا محبوب بندہ غلام، تو پھر یہ ساری چیزیں تو بدرجہ اولا وہ انجام دیتے ہیں۔ جب جیسا تقاضا ہو، حالات کا جیسا حال بدلا، حکم بدلا۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، آگے فرمایا ولا یخافون لومۃ لائم، ولا یخافون، اس موضوع پر بہت سارے اردو عربی میں کتابیں ہیں، جہاد پر پڑھنا چاہیے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور یہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ دین اتنا راسخ ہے دل میں کہ کسی کے تانا دینے سے پیر نہیں ڈگمگاتے اس کے پیر ہیں جو کچا ہو اندر سے، جو اندر سے پکا ہو، اللہ کی محبت اس کے ریشے ریشے میں رچ گئی ہو، بس گئی ہو، اور دل کی آگ گینے میں راسخ ہو گئی ہو، اسے کون ڈگمگا سکتا ہے؟ مشہور جملہ ہے حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ کا، بڑا ترقی یافتہ ملک تھا ایران کا، وہاں گئے، کھاتے وقت لقمہ ہاتھ سے گر گیا دسترخوان پر، اور حضرت کی یہ تعلیمات ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر لقمہ گر جائے تو صاف کر کے اٹھا کر کھا لو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دسترخوان صاف ہونا چاہیے، دسترخوان ہی صاف نہ ہو تو لقمہ، گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھاتے ہوئے گھن آتی ہے۔ دسترخوان صاف ہے تو اٹھا کر کھانے میں کوئی مذائقے کی بات نہیں۔ تو لقمہ گر گیا، انہوں نے اٹھا کر کھایا، تو جو کھڑا ہوا تھا اس نے کہا حضرت کیا کر رہے ہیں، یہ ترقی یافتہ ملک ہے، یہ متمدن ملک ہے، یہاں کی تہذیب بڑی ترقی یافتہ ہے، لوگ آپ کو حقیر سمجھیں گے۔ یہ کہا حذیفہ بن الیمان کو، حضور کے جلیل القدر صحابی، ان سے کہا۔ تو حذیفہ بن الیمان نے کہا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا ان احمقوں کی وجہ سے میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ ہے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وہ کان کے کچے نہیں ہوتے، اتنی آسانی سے کسی کی باتوں میں آنے والے نہیں ہیں، کتنا بھی پروپیگنڈا کرو وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ، یہ اللہ کا فضل ہے، فضل سے تعبیر کیا اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اس میں دو تفسیریں ہیں، جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو دیتا ہے، یعنی بخل نہیں کرتا۔ کیا نہیں کرتا؟ بخل سے کام نہیں لیتا، لیکن حاصل کرنے والا چاہیے اللہ کے فضل کو۔ دو تفسیریں ہیں اس کی، ایک تو اللہ دیتا ہے، لیکن دیتا اس کو ہے جس کے دل میں طلب ہے، تڑب ہے، جستجو ہے۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، بھاگ رہے ہو پیٹ پھیر کر، اللہ پیچھے پیچھے آئیں گے تمہارے۔ اللہ کہہ رہے تم منہ موڑ کر جا رہے ہو اور میں اتنا بے غیرت ہوں کہ میری رحمت کو لا کر چپکا دوں۔ اللہ بڑے ارحم الراحمین ہے، لیکن ارحم الراحمین ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بے غیرت ہے، بہت باغیرت ہیں۔ حضور نے فرمایا میں امت کے سب سے غیور فرزندوں میں ہوں، امت کا سب سے باغیرت انسان، حضور نے فرمایا، اور اللہ میرے سے بھی زیادہ باغیرت ہے۔ دیتے اسے ہیں جو طلب کرتا ہے کہ مجھے یہ صفات حاصل ہو جائیں، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے اسباب اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنا فضل اس پر کبھی نہ کبھی فرما دیتے ہیں، کیونکہ بخل نہیں کرتے۔ جیسے مانگنے کے باوجود نہیں دیتے نا، مالدار کہاں دیتے ہیں، کتنے دیتے ہیں مانگے بغیر نہیں دیتے، اور مانگنے پر بھی 50% مالدار نہیں دیتے، نہ مسجد کو، نہ مدرسے کو، نہ دعوت و تبلیغ کو، نہ یتیموں کو، نہ کچھ نہیں۔ یہ محاذ خالی ہے، جو کام ہو رہا ہے وہ بہت کم ہے، جو باقی زیادہ ہے۔ واللہ واسع، ارے سارے مانگنے پر آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں واسع، میرے خزانے بہت بڑے ہیں،
علیم، لیکن میں ہر جو آدمی دعویٰ کرے، میں پھر ایسا نہیں ہے کہ میں اس کے دعوے سے دھوکے میں آ جاؤں، اس کے دل کے جذبات، اس کے دل کی نیتوں اور اس کے دل پر گزرنے والے خیالات تک سے میں باخبر ہوں، دیکھوں گا یہ اہل بھی ہے نہیں ہے، اس کا محل ہے نہیں ہے، ہاں علیم بِأَهْلِهِ وَمَحِلِّهِ۔ اس میں ریاکاروں کے لیے، منافقین کے لیے بڑی تنبیہ ہے کہ وہاں زبانی دعوے نہیں چلتے، وہاں دلوں کو دیکھا جاتا ہے۔ آگے اوپر یہ کہا گیا تھا کہ یہود و نصارہ کو، مشرکین کو، بے ادبوں کو، غلو پسندوں کو، جاہلوں کو، جو جاہل ہے لیکن ہے عبادت گزار، اور یہ کہا کہ علم والا ہے عبادت گزار نہیں ہے، ایسا کو دوست بنانے سے منع کیا گیا تھا۔ میں نے کافی تفصیل سے اس آیت کی تفسیر کی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ دوست کسے بنایا جائے؟ اللہ کہتے ہیں ہم بتاتے ہیں تمہارا اصلی حقیقی دوست کون ہے، دوست بنانے کے قابل کون ہے، اس کا پتہ بھی ہم دیتے ہیں۔ کس کو دوست نہیں بنانا اس کا پتہ تو ہم نے دے دیا، اب بتاتے ہیں کس کو دوست بنانا چاہیے، وہ بھی ہم ہی بتاتے ہیں، کہیں آپ کو غلط فہمی ہو جائے، خطا ہو جائے تم سے سمجھنے میں۔ انما ولیکم، تمہارا حقیقی دوست اللہ۔ ساروں کو دوست بنانے کے چکر میں پھر رہا ہے، ہاتھ جوڑ کر پھر رہا ہے، کبھی اس کو دوست بنا رہا ہے، کبھی اس کو دوست بنا رہا ہے۔ جس کو اصل میں دوست بنانا تھا، دوست بنائے جانے کا جو حقدار تھا، وہ اللہ رب العزت والجلال کی ذات والا صفات تھی، اس کو نظر انداز کر دیا مسلمانوں نے۔ انما ولیکم اللہ، تمہارا حقیقی دوست اللہ ہے، ورسولہ، اور تمہارا حقیقی دوست رسول ہے، پیغمبر ہے، اس کو دوست بناؤ اگر دوست بنانا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ علماء کے لیے عرض ہے، آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے گی، یہ تعریف کا مقام ہے۔ کس کا مقام ہے؟ اس کو کہتے ہیں مقام مدح۔ جب مقام مدح میں کوئی صفت ذکر کی جاتی ہے تو اس صفت کا کمال مراد ہوتا ہے۔ اللہ اور اس کا پیغمبر دوست بنانے جانے کے، پیغمبر کے علاوہ والذین آمنوا، وہ لوگ، وہ ایمان والے جو صرف ایمان کا دعویٰ ہی نہیں کرتے، اپنے عمل، اپنے کردار سے اپنے کامل مومن ہونے کا روزانہ ثبوت پیش کرتے ہیں۔ وہ کیا؟ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ایمان والے بھی وہ نہیں جو صرف ایمان کا دعویٰ کرے۔ آج ہی میں جمعہ میں کہہ رہا تھا کہ نفاق گناہ کبیرہ ہے۔ نفاق کا مطلب زبان کا مومن، دل کا بے ایمان، زبان کا مومن، دل کا بے ایمان، اسی کو کہتے ہیں منافق۔ لیکن یہ لوگ ایسے ہیں ایمان والے کہ وہ نمازوں کا خوب اہتمام کرتے ہیں، کبھی زندگی میں کوئی نماز نہیں چھوڑتے، ایک نماز بھی نہیں، سفر میں بھی نہیں، حضر میں بھی نہیں، صحت کے زمانے میں بھی نہیں، بیماری کے زمانے میں بھی نہیں، دن کی نماز بھی نہیں، رات کی نماز بھی نہیں۔ فجر کی نماز تو 80% مسلمان نہیں پڑھتے۔ اب تو اللہ وجہل بصیرت یہ بات طے ہو چکی ہے کہ 98% مسلمان فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ اب ملک کے حالات بدلنے چلے ہیں اور یہ سمجھ رکھا ہے حکومت بدلے گی تو حالات بدلیں گے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اس غلطی کو مت دہراؤ، ملک حکومت بدلے گی تو حالات نہیں بدلیں گے، اعمال بدلیں گے تو اللہ کے فیصلے بدلیں گے، اور جب اللہ کے فیصلے بدلیں گے تو حالات بدلیں گے۔ اعمالکم اموالکم، سارا ڈیپینڈ تمہارے اعمال پر ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز وقت پر ادا کرتے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، خشوع خضوع سے ظاہری باطنی آداب کی رعایت کر کے پڑھتے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ، دیکھ لیجیے ایسے کتنے لوگ ہیں، انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، انگلیوں پر گن لیجیے، ایسے لوگ دوست بنائے جانے کے قابل ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ بعضوں نے کہا یقیمون الصلاۃ یہ تمام بدنی عبادتوں کا عنوان ہے، ہر قسم کے جو ہے وہ بدنی عبادات، وہ چاہے نماز ہو، روزہ ہو،
وہ چاہے حج ہو، حج مالی و بدنی دونوں قسم کی عبادات ہے جیسے ہے، اور اسی طرح ذکر ہے، تلاوت ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے، ساری چیزیں ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، دوست بنائے جانے کے قابل وہ ہیں جو مالی عبادات کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ اس میں سے زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کفر ہے۔ جس طرح کوئی آدمی نماز کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو بھی وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اس طرح نماز فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ نماز بدنی عبادات میں سے ہے اور زکوٰۃ مالی عبادات میں سے۔ بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو نماز کا تو اہتمام کرتا ہے لیکن مال نہیں خرچ کرنا چاہتا۔ ہاں، چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے، ایک پیسہ نہیں دینا چاہتا۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ پیسہ تو دیں گے، مسجد کو دیں گے، مدرسے کو دیں گے، غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، دعوت و تبلیغ کو، ہر جگہ خرچ کریں گے، کوئی جگہ نہیں چھوٹی، لیکن وہ رکوع کرتے ہوئے انہیں موت آتی ہے، سجدہ کرتے ہوئے انہیں موت آتی ہے، تلاوت نہیں کرنا چاہتے، دعا نہیں کرنا چاہتے اللہ تعالیٰ سے، اور ذکر نہیں کرنا چاہتے، درود شریف استغفار نہیں پڑھنا چاہتے۔ یار یہ فضول قسم کی چیزیں، ذکر سے بھی کہیں حالات بدلیں گے، دعا سے بھی کہیں ملک کے حالات بدلیں گے۔ تم ذکر کرو، تم دعاؤں میں لگو، ملک کے حالات بدل جائیں۔ ایسا کہنے والے مسجد مدرسوں کے ذمہ دار ہیں، میں نام لینے کا میرا مزاج نہیں ہے۔ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، مالی و بدنی دونوں قسم کی عبادتوں کا وہ جو ہے وہ اہتمام کرتے ہیں۔ وہم راکعون، یہ دل کی عبادتوں کا عنوان ہے، اور وہ دل میں اللہ تعالیٰ کا ان کے ادب ہے، خشوع ہے، خضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یعنی وہ راکعون نیاز مندی کا عنوان ہے۔ اب مل گیا لفظ مجھے، راکعون نیاز مندی کا عنوان ہے۔ بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں، دل کی عبادت، نماز پڑھ رہا ہے دل میں تکبر ہے، دل میں تکبر نہیں ہے، نیاز مندی ہے، اللہ کے سامنے جھک جانے کی عادت ہے۔ ہم راکعون۔ بعضوں نے کہا والذین آمنوا سے مراد حضرت علی ہیں، بعضوں نے صدیق اکبر کہا، اور بعضوں نے حضرت عبادہ ابن الصامت۔ میں جن صحابہ کا نام لے رہا ہوں نوٹ کیجئے، علماء کے دیکھنے کی چیزیں ہیں یہ۔ میں نے صراط الذین انعمت علیہم میں بہت تفصیل سے کئی جگہ میں نے اس آیت کی تفسیر کی ہے، اس میں نے بہت تفصیل سے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم میں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کا ذکر ہے، اور اس میں اس حدیث کو میں نے جوڑا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین۔ اس سے آپ حیرت ہوں گے، اس میں بعض کہتے ہیں حضرت علی مراد ہے، تو حضرت علی مراد ہوا تو کیا ہوا؟ جب تک گمراہ لوگوں کی، آپ مت پڑھیے، یہ علماء کا منصب ہے، گمراہ لوگوں کے عقیدوں کا اندازہ نہیں ہوگا، تمہیں اندازہ ہی نہیں ہوگا قرآن کس فرقے کا رد کر رہا ہے۔ یہ طبقہ ایسا بستا ہے، بد نصیب طبقہ اس روئے زمین پر، جو حضرت علی کو خدا کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ بولو کیا کہتا ہے؟ اور یہ طبقہ بد نصیب ایسا دنیا میں بستا ہے جو حضرت علی کو کافر کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت علی دوست بنائے جانے کے قابل ہیں، اور یہ بد نصیب طبقہ حضرت علی کو کافر کہتا ہے، وہ گمراہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کون داخل ہیں اس میں، کون داخل نہیں ہے، بحث اس سے نہیں، حضرت علی ضرور داخل ہیں۔ صدیق اکبر، ایک روایت میں صدیق اکبر مراد ہیں اس سے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ صدیق اکبر دوست بنائے جانے کے قابل ہیں۔ میں کیا بتاؤں آپ کو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے چند دن پہلے جب باہر تشریف لائے تھے تو اس وقت حضور نے خطبہ دیا تھا، اس میں بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا، اس میں یہ بھی فرمایا تھا کہ جتنے لوگوں نے مجھ پر احسان کیا تھا سب کا بدلہ میں ادا کر چکا ہوں۔ یہ صدیق اکبر کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ کہ ابو بکر ہے، اس کے احسانات کا بدلہ چکانا میرے بس کا نہیں، وہ تو اللہ ہی ادا کرے گا۔
اس کے بعد فرمایا تھا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر دل میں کسی کی محبت کو جگہ دینے کی گنجائش ہوتی تو یہ ابو بکر واحد شخص ہوئے زمین پر جس کی محبت کو دل میں بسایا جا سکتا تھا، لیکن مجبوری ہے کہ دل میں رتی برابر جگہ نہیں ہے، اللہ کی محبت سے دل بھر چکا ہے۔ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، حضور نے فرمایا جب قیامت کے دن ہم اٹھیں گے سیدھے ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا اور حضور کے بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا، اس طرح تینوں اٹھیں گے۔ حضور نے بتایا بے لوث محبت کا صلہ خوب ملا ہے، بے لوث محبت کا صلہ خوب ملا ہے، تا حشر محمد کے سنگ آرام رہے گا۔ محبت کا حق ادا کر دیا صدیق اکبر نے، حضور نے خود اعتراف کیا۔ اس سے کون مراد ہے کون مراد نہیں ہے چھوڑیے، صدیق اکبر ضرور مراد ہے۔ شیعہ کہتے صدیق اکبر کافر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبادہ بن ثابت، صحابہ کی پوری جماعت جنتی ہے، انبیاء کے بعد یہ واحد طبقہ ہے جس کا ایک فرد جنتی ہے، اور اس کی گواہی روایتوں میں نہیں قرآن مجید میں دی ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ جنتی ہونے کا عنوان ہے، کسی کے جنتی ہونے کی گارنٹی نہیں، لیکن صحابہ کے بارے میں قرآن مجید نے کئی جگہ ان کے جنتی ہونے کا، ایک منٹ کا بھی جو صحابی ہے وہ بھی جنتی ہے۔ وَهُمْ رَاكِعُونَ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، اب پھر سوال یہ ہے، وہ آگے چلیے، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو آدمی اللہ اور اس کے رسول سے دوستی کرے گا، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں سے دوستی کرے گا، ان کا محبت کا تعلق ہوگا، منافقانہ تعلق نہیں، وفادارانہ تعلق ہوگا، حقیقی اتحاد ہوگا، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت، اب دیکھ رہے ہیں، میں حوالہ نہیں دے رہا، آپ دیکھ رہے نہیں، جب جم جاتے ہیں یہ پلیٹ فارم پر جمع ہو جاتے ہیں اور ان کی صفوں میں اتحاد پیدا ہو جاتا ہے، باطل گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اتحاد میں وہ طاقت ہے، اللہ کی طاقت کے بعد اس روئے زمین پر سب سے بڑی طاقت و مخلصین کا اجتماع ہے۔ مخلصین کسی بات پر جمع ہو جائے سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ والذین آمنوا، اب جو آدمی مغلوب نظر آتے ہیں مسلمان، ان کا نہ اللہ سے تعلق ہے، ان کا نہ اللہ کے رسول سے حقیقی تعلق ہے، اور مسلمانوں سے، مسلمان کا ایک دوسرے مسلمان سے کوئی تعلق نہیں، دشمنی، عداوت، بغض، کینہ، ایک دوسرے کی ٹانگ پکڑ کر کے کھینچنا، خیر خواہی، ہمدردی کے جذبات مٹی میں مل گئے، اسی کی سزا ہے جو بھگت رہے ہیں۔ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی ہی جماعت ہی غالب رہے گی۔ عارضی طور پر شکست اس کے منافی نہیں ہے، علماء کے لیے عرض ہے، وہ حد میں عارضی شکست ہوئی تھی، لیکن والعاقبۃ للمتقین، نتیجہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی غالب رہے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون میں بہت بڑی خوشخبری ہے۔ یہ شرائط اگر پورے ہو گئے جس کا میں نے تفصیل سے ذکر کیا، اس لیے میں اس آیت کو 3 تفسیروں سے عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ موقع کی مناسبت سے بھی اور اس وقت کے کرنٹ کیا کہتے ہیں، کرنٹ سچویشن کیا کہتے ہیں، اس وقت کے تازہ صورتحال کے پیش نظر بھی یہ آیت بہت منطبق ہوتی ہے، اسی لیے میں نے اس تفصیل سے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف پر بحث کی ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، یہ شرائط اگر پورے ہوں گے جس کا میں نے ذکر کیا ہے تو اللہ وہ انشاءاللہ ہمیشہ غالب رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے گویا اللہ نے وعدہ کیا ہے، اس لیے کہ جب ایسے موقعوں پر شرائط بیان کرنے کے بعد جب ایسے جملے لائے جاتے ہیں تو وہ وعدے کے قائم مقام ہوتی ہے، بات بھی یاد رکھنے کی ہے۔ آگے کہا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، ایمان والو نصیحت کر رہے ہیں، جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق بنا لیا ہے، کھیل کود بنا لیا ہے، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا کافروں میں سے ہوں، مشرکین میں سے ہوں، مجوسی ہو، کوئی بھی ہو، ان کو دوست نہ بناؤ، دوستی رنگ لائے بغیر نہیں رہتی، کبھی نہ کبھی زہر اپنا اثر ضرور دکھاتا ہے۔
گمراہ لوگوں کی، کافروں کی، مشرکوں کی دوستی زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ یہ ایمان کے لیے زہر ہے، یہ عقیدے کا زہر ہے، یہ تمہارے اعمال و اخلاق کے لیے زہر ہے۔ ان کو دوست نہ بناؤ۔ پیچھے سے بات چل رہی ہے بہت پہلے سے، اولیاء، اور اس کی اقسام بھی بیان کی گئی کہ موالات حرام ہے، دلی دوستی حرام ہے، معاملات کاروبار لین دین جائز ہے، اور غمخواری ان لوگوں سے، ان کافروں سے جائز ہے جو تم کو تکلیف دینے پر نہیں تلے ہوئے، جو تکلیف دینے پر تلے ہوئے ان سے مواسات بھی نہیں۔ غمخواری کیسی؟ اور جو ہے مدارات کا ایک درجہ ہے۔ مدارات کا مطلب یہ ہوتا ہے ظاہری خوش اخلاقی، ہاں سامنے والے کی اگر دینی نفع ہو یا اس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، یا نہیں تو بیچارہ مہمان بن گیا ہے کوئی کافر، تو وہاں مدارہ ظاہری خوش اخلاقی، کچھ بٹھاؤ، بیٹھو، کرام کرو، کچھ چائے پلاؤ، کھانا کھلاؤ، کچھ شال وال اڑاؤ، تمہارے جلسے میں آ جائے، اتنے کی گنجائش۔ کتنا اعتدال ہے اسلام میں، کمال ہے۔ ایک ایک حرف اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جبکہ بہت جلالی آیتیں ہیں پوری ہے، اتنے جلال میں بھی کسی ایک پہلو کو بھی قرآن نظر انداز نہیں کرتا۔ یہ کمال ہے اللہ کا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، کافروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم اندر سے مومن ہو تو، اگر اندر سے مومن نہیں منافق ہو تو پھر ہمارے مخاطب تم نہیں ہو۔ وَإِذَا جَاءُكُمْ، اس سے پتہ چلا کہ دین کا مذاق نہیں، مذاق ہو رہا، پردے کا مذاق نہیں اڑایا جاتا۔ اس کا مطلب یہ کہ کوئی نیا شوشہ نہیں ہے، یہ انہی کی نسل ہے، یہ انہی کا خون ہے جو کبھی پردے کا مذاق اڑاتی ہے، تو کبھی طلاق کا مذاق اڑاتی ہے، کبھی اذان کا، تو کبھی مینارے کا، تو کبھی گنبد کا، کبھی رکوع کا، تو کبھی سجدے کا۔ یہ وہی ہے، پرانی ہے، یہ پرانی کئی ہزار سال، کئی سو سال پہلے سے چل رہی ہیں یہ باتیں۔ اس کا پتہ چلا دین کا مذاق اڑانا یہ یہودیت ہے، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، یہ گمراہ لوگوں کا طریقہ ہے۔ ایسے لوگوں کو دوست نہیں بنایا جاتا۔ اگر مسلمانوں میں کوئی ایسا ہے، اب آئی بات، اگر جس کا نام مسلمانوں کی ووٹر لسٹ میں ہے، ووٹر آئی ڈی میں جو مسلمانوں کی فہرست میں داخل ہے، اگر وہ دین کا مذاق اڑاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اندر سے یا تو یہودی ہے یا عیسائی ہے، یا نہیں تو وہ اندر سے بے دین ہو چکا ہے۔ ناموں سے کیا ہوتا ہے؟ یہ ووٹر آئی ڈی کی بنیاد پر یہ فیصلے نہیں ہوں گے۔ اللہ کی فہرست میں، اللہ کے رجسٹر میں جس کا نام مسلمانوں کی لسٹ میں ہوگا وہی جنت میں جا سکے گا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، جب اذان دی جاتی، جب نماز کو بلایا جاتا ہے، اذان مراد ہے اس سے۔ اذان، آج بھی اذان پر پابندی ہے، لاؤڈ اسپیکر پر اذان نہیں دے سکتے آپ، یہ تو آہستہ، یہ وہی چڑ کا نتیجہ ہے جو اندر اناد دشمنی ہے نا، اللہ کا نام سن نہیں سکتے، تاب نہیں لا سکتے اللہ کے نام کی۔ آپ سمجھنے کی کوشش کرو، دشمن کو چھوڑو، دشمن تو دشمن ہے، اللہ کے نام کی طاقت کو سمجھنے کی مسلمان کوشش کرے کہ وہ نہیں سن سکتا، برداشت نہیں کر سکتا، تاب نہیں لا سکتا اللہ کے نام کی، اسی لیے تو چڑ ہے اندر سے۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، نماز کو بلایا جاتا ہے، اذان دی جاتی ہے تو اس کو مذاق بنا دیتے ہیں، حالانکہ آدمی سنجیدگی سے اور باوقار طریقے پر سنے اور اس کے معنی پر غور کرتے ہوئے سنے۔ اللہ کی معبودیت کا اعلان ہے، اللہ کے ایک ہونے کا اعلان ہے، حضور کی رسالت کا اعتراف ہے، اس میں تو وہ بہت اثر انگیز کلمات ہیں، وہ تو وہ بنا دیتے ہیں۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، یہ کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، ان کو اذان سے اس لیے چڑ ہے، وہ اس کو مذاق اس لیے بناتے ہیں کہ ان کو عقل نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے پتہ چلا کہ جو اللہ کے نام سے چڑھتا ہے وہ بے عقل، دنیا چاہے اسے عقل مند کہے، میں اور کھل کر نہیں کہہ سکتا، عوام کا مجمع ہے۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، قرآن نے فیصلہ سنا دیا ہے، یہ بے عقل ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ،
قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ، اے اہل کتاب تم ہمارے میں عیب نکالتے ہو ہمیں، اس لیے عیب نکالتے ہو کہ کیا ہمارا عیب یہ ہے کہ ہم نے اللہ پر ایمان لیا، ہم نے اللہ پر ایمان لیا ہے؟ کیا یہ عیب کی بات ہے؟ ہمارا کیا قصور ہے جو ہم کو تانا دیتے ہو؟ اور ہمارے یعنی قرآن مجید پر ہم ایمان لیتے ہیں، کیا یہ عیب کی بات ہے؟ اب دیکھو کیسا فٹ ہو رہی موجودہ صورتحال پر یہ آیت ہے۔ ایمان لانا کوئی جرم نہیں ہے، میں یہ بول رہا ہوں کوئی جرم نہیں ہمارا جرم یہی ہے کہ تم ایمان والے کیوں ہو، اور یہ بھی ان ایمان والوں سے چڑھتے ہیں جو پکے مومن ہیں، جن کا صرف نام مسلمانوں کا ہے، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان میں کا ہمارا آدمی ہے، یہ ہمارا آدمی ان کے درمیان رہتا ہے۔ ایسوں سے پھر وہ اعلی کار بن جاتے ہیں، ایسے لوگ ان کو استعمال کرتے ہیں پیسہ دے کر کے، کہ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لیا ہے، کہ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید پر جو ہے قرآن مجید کو اللہ کی کتاب ہم نے تسلیم کیا ہے، اور قرآن مجید سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں ہم ان پر ایمان لیا ہے۔ کیا قصور ہمارا یہ قصور ہے؟ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، عیب تو تمہارے میں ہے کہ تم اذان سے چڑھتے ہو، نماز سے چڑھتے ہو، رکوع سے سجدے سے چڑھتے ہو، اسلام سے، قرآن مجید سے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تمہیں چڑھ ہے۔ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، تم میں کے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے بھی جو سنجیدہ لوگ تھے اللہ نے ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ ہے۔ ضدی لوگوں ضدی آدمی ہمیشہ محروم رہتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ، تم بتاؤ ذرا، هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، تم ہم کو ہمارا عیب نکالتے ہو، ہم بتاتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک بدلے کے اعتبار سے سب سے بدترین لوگ کون ہیں؟ کہتے ہیں من لعنہ اللہ، وہ لوگ سب سے بدترین ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ وغضب علیہ، اور پھر اللہ ان پر غصہ ہوا، وجعل منہم القردۃ، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض لوگوں کو بندر بنا دیا۔ جن لوگوں نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا تھا، ہفتے کے دن شکار کیا مچھلی کا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا میں ان کو بندر بنا دیا۔ والخنازیر، حضرت عیسیٰ سے کہا تم آسمان سے دسترخوان اتار کر کے بتاؤ، دسترخوان اترنے کے باوجود ایمان نہیں لائے، حضرت عیسیٰ کو پیغمبر ماننے سے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خنزیر بنا دیا۔ وعبد الطاغوت، اور انہوں نے غیر اللہ کی پوجا کی، شیطان کی پیروی کی انہوں نے۔ کہا یہ ہے اصل میں عیب کی باتیں۔ اولئک شر مکانا، یہ ہیں مقام کے اعتبار سے یہ بدترین لوگ، اور یہ سیدھے راستے سے بھٹک چکے ہیں، بہک چکے ہیں۔ وَأَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ وَإِذَا جَاءُوكُمْ، جب وہ آتے تھے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور یہ کہتے تھے کون کہتے تھے؟ وَإِذَا جَاءُوكُمْ، یہ آتے تھے یہ لوگ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحابہ کی مجلس میں آتے تھے، تو یہ کہتے تھے آمنا، ہم ایمان لے، زبان سے کہتے تھے، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، حالانکہ اندر سے کافر داخل ہوئے تھے، ہم قد خرجوا بِهِ، اور کفر ہی کے ساتھ باہر گئے، مجلس کا کوئی اثر نہیں ہوا، حضور کی نصیحت کا کوئی اثر قبول نہیں کیا۔ اللہ کہتے ہیں واللہ عالم بما کانوا یکتمون، یہ اپنے آپ کو مومن کہتے رہے، چیختے رہے، چلاتے رہے، لیکن یہ لوگ جو اپنے کفر کو، نفاق کو اپنے دل میں چھپا رہے ہیں، اللہ اسے اچھی طرح جانتے ہیں۔ اللہ کے علم کا حوالہ دیا، اللہ کے علم کا حوالہ دے کر کے اس بات پر ابھارا، اور یہ کہا کہ اگر اللہ کے علم کو استحضار ہوتا تو پھر آدمی نفاق کی بیماری میں مبتلا نہ ہوتا۔ پتہ چلا کہ نفاق کی اللہ کے علم کا استحضار نہ ہونے کی سزا ہے۔
اس کا یہی علاج ہے. ایک آیت اور ہے، بات ختم ہو جائیں گے. وَتَرَا كَثِيرًا مِّنْهُمْ، آپ دیکھیں گے اللہ کہتے ہیں پتہ چلا یہ نفاق یہ یہودیوں کا شیوا ہے، یہ ان کی بری عادت ہے. جو حدیث میں ہے یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، یہ ساری صفات ذکر کی جائے، ان سے بچو، ان صفات سے. یہ منافق ہیں، اکثر منافق یہودیوں میں سے ہی ہوئے. وَتَرَا كَثِيرًا مِّنْهُمْ، تو دیکھے گا ان میں سے اکثریت کو يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ، گناہوں بڑھ چڑھ کر گناہ کرتے ہیں. ایسے نہیں کہ چوک ہو گئی، غلطی ہو گئی، نہیں، سرکشی پر کمر باندھ لی ہے. والعدوان، ظلم پر، اس ذاتی گناہ، عدوان، ظلم، یہ وہ گناہ جس سے سامنے والے کو نقصان پہنچتا ہے. متعدی اور لازم دونوں قسم کے گناہ میں مبتلا ہیں. وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور تو دیکھے گا ان کو کہ وہ حرام کھانے میں آگے بڑھ رہے ہیں. میں اس سے پہلے ایک آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہا تھا انگریزی میں یہودی کو کیا کہتے ہیں؟ جیو کہتے ہیں. جیو کا ڈکشنری اٹھا کر دیکھ لیجئے، ترجمہ حرام خور ہے. کیا ہے جیو کا ترجمہ ڈکشنری میں؟ آپ لوگ زیادہ انگریزی جانتے ہیں، میں تو طالب علم ہوں. یہ بھی سیڑھی کا جیو کے معنی حرام خور کیا آتے ہیں، نام ہی حرام خور پڑ گیا. دنیا میں اس سے بڑی اللہ کی لعنت کا کیا اثر ہے؟ اب دیکھیے فلسطین میں جنگ ہو رہی ہے، پوری دنیا میں بددعا ہو رہی ہے. اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے پوری دنیا میں دعائیں ہو رہی ہیں. رحمت کا لعنت کا اثر. وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، ہاں حرام خوری در حقیقت یہودیوں کا شیوا ہے. لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہت برا کرتے ہیں. لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اللہ والوں نے اور بڑے بڑے علماء نے ان کو گناہوں کی باتوں سے، حرام کھانے سے کیوں نہیں روکا؟ پتہ چلا، بہت غور سے سنیے، یہ آیت کا یہ ٹکڑا علماء، ذمہ داروں اور امیروں اور گھر کا ذمہ دار، مسجد کا ذمہ دار، محلے کا ذمہ دار، یہ پورے علاقے کا ذمہ دار، شہر کا، صوبے کا، ضلع کا، ملک کا ذمہ دار، یا سب سے مخاطب ہے، کہتی ہے کہ صرف گناہ کرنا ہی گناہ نہیں ہے، گناہ کرنے والوں کو گناہ سے نہ روکنا بھی گناہ ہے. لولا ينهاهم الربانیون، ایسا نہیں کہ میں تو بچ گیا، میں تو نہیں کر رہا نا، اتنا کہنے سے دامن نہیں بچے گا. اللہ کی گرفت سے اور مواخذے سے نہیں بچ سکیں گے، جواب دہ ہونا پڑے گا. یہ تمہاری ذمہ داری ہے، گناہ سے بچنا بھی ذمہ داری ہے. گناہ کرنے والوں کو امر بالکل، نیکی نہ کرنے والوں کو نیکی کا حکم دینا اور گناہ کرنے والوں کو گناہوں سے روکنا، یہ ذمہ داروں کا، علماء ربانیین کا، اہل اللہ کا، علماء کا کام ہے. ان قولہم الاسم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یصنعون. کیسا ہے کہ یہ جان بوجھ کر مسلسل کرتے چلے جا رہے. اور ایک بات اور یاد رکھیے، جو لوگ اللہ کی رحمت کے بھروسے پر، یہ لبئس ما کانوا یصنعون کی تشریح کر رہا ہوں، بہت کھولنے کے لیے کوئی طلبہ کا مجمع تو نہیں ہے. یصنعون میں یہ بات پوشیدہ ہے. یصنعون میں دو باتیں پوشیدہ ہیں. یصنعون، ایک تو بالارادہ گناہ کرنا، ایک تو غلطی ہو گئی، چوک ہو گئی، ایک تو بالارادہ گناہ کرنا، اور گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، اسے کہتے ہیں اصرار. دیکھو یاد رکھیے، ایک تو ہے گناہ کر کے توبہ کر لینا، یہ کہ اللہ کی رحمت کے پر بھروسہ کرتے ہوئے گناہ پر اصرار کرنا. گناہ پر اصرار کرنے والوں کو عموماً توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. یہ اللہ کی رحمت کا مذاق ہوا نا. اللہ کی رحمت کا تقاضا یہ تھا کہ گناہ ہی نہ کرتا. اللہ کی رحمت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے گناہ پر اصرار کرنا اللہ کی رحمت کا مذاق اڑانا ہے، اور اللہ کی رحمت کو بے موقع استعمال کرنا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. چلو سب اچھا.